جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر دیا. پھر آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی. تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئی. پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوں ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. یہ سب پرسکون ہوا. ان کو رخصت کیا. پھر حسنین کو بلائے. جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 ٹپ. حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے تھے. حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے. حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ تھے. اللہ کہتے فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول ریحان طیہ، میری سبز ٹہنیاں. اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے. لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گئے. جبریل آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا. ایسے ہم پوچھتے نہیں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے انتظار میں. اوپر تو تیاریاں ہیں، جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں. سب تیاریاں ہیں کہ آج 2 جہان کے. 29 صفر آپ کو عصر کے بعد بخار ہوا اور وہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تیز ہوتا گیا. حضرت میمونہ کے روزانہ گھر بدلتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری ہے. کل کس کی باری کا مطلب بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کل کس کی باری ہے. آپ اماں عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے تھے، لیکن عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. کل کس کی باری ہے؟ آخر جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے تو ساری بیویوں نے اکٹھے ہو کے کہا جو اللہ کے نبی روز پوچھتے ہیں وہ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو سب نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، بیماری کے دن وہاں گزاریں، جب اللہ صحت دے دے پھر آپ ہماری ترتیب قائم فرمائیں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ چلتے چلتے حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور اگلے پیر جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. جمعرات کا دن آیا، بخار کی شدت تھی، نمازیں آپ پڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ اور مجھے غسل دو. تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا. تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا، حضرت حفصہ کے گھر میں ٹپ تھا، وہ ٹپ منگوایا. آپ اس میں چادر باندھ کے بیٹھے اور 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالا گیا. اس سے بخار پانی سے نیچے جاتا ہے. تو ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے. احمد میری گل کان کھول کے سنیں جی. آپ فرمایا لوگوں یہ وہ ہیں جن کی طفیل جنت ملنی، جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرے نبی کا ہاتھ نہ لگے.
آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں۔ اور آپ ممبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا۔ لوگوں، ایک زمانہ گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا، سن لو پولیس والے چنگی طرح، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ اے پلاٹ ویچن والے سن لو چنگی طرح، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ سب صحابہ کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو۔ تو آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر بیٹھے، پھر اپنا جملہ دہرایا، پھر سب نے رونا شروع کیا۔ تو ایک بدو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا، نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو، ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے، میرا بندہ ہے، تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کو کرتا صحیح ہے، تو پھر تو انہوں پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلا قبلتہ ان اطانی نہارا قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جب آواز تھی، روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے، عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے۔ تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے